نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا عنوان ہے امت مسلمہ کے عروج و زوال کے بعد اسباب۔ بزرگان محترم، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ حالات کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ جب امت مسلمہ کے زوال کے اسباب کا جائزہ لیا جاتا ہے، ان کا گہرائی سے مطالعہ کیا جاتا ہے، قرآن و حدیث میں تتبع کیا جاتا ہے، تلاش کیا جاتا ہے، تو ان اسباب میں سے 3 سبب نمایاں طور پر معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، علوم و فنون سے دور اختیار کرنا، صنعت و حرفت کی طرف توجہ نہ دینا۔ دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے علوم و فنون حاصل کیے، صنعت و حرفت کی طرف توجہ دی، انہی لوگوں نے دنیا میں انسانوں کی طرح زندگی گزاری، اور جو لوگ علوم و فنون سے عاری ہوئے، صنعت و حرفت سے خالی ہوئے، تو انہوں نے جانوروں کی طرح زندگی گزاری۔ آپ دنیا کے اندر دیکھ لیجئے کہ حیوان انسان کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہوتا ہے، لیکن زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود انسان حیوان پر غالب رہتا ہے، اس کو مسخر کر لیتا ہے، تابع بنا لیتا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کے پاس علوم و فنون ہے، جبکہ حیوان علوم و فنون سے عاری اور خالی ہوتا ہے۔ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیگر اقوام و ملل کی طرح عزت اور وقار کے ساتھ ہم جئیں، ان کے شانہ بشانہ ہم چلیں اور ان کے چیلنج کا ہم مقابلہ کریں، تو دیگر اقوام و ملل کی طرح ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم بھی علوم و فنون حاصل کریں، صنعت و حرفت کی طرف توجہ دیں۔ جب آج ہم گہرائی کے ساتھ دنیا کے نقشے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اچھی طریقے سے بات محسوس ہو جاتی ہے، معلوم ہو جاتی ہے کہ آج دنیا کی قیادت اور سیادت اور دنیا پر انہی لوگوں کا کنٹرول اور قبضہ ہے جن لوگوں نے علوم و فنون کو حاصل کیا، صنعت و حرفت کی طرف توجہ دی، اور جن لوگوں نے علوم و فنون کو حاصل نہیں کیا، صنعت و حرفت کی طرف توجہ نہیں دی، تو وہ غلاموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ ان کی کوئی حیثیت ہے، نہ ان کا کوئی مقام و مرتبہ ہے، نہ ان کی کوئی اپنی رائے ہے، ان کے بارے میں دوسرے ہی لوگ فیصلہ کرتے ہیں، اور اسی فیصلے کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جبکہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم کی جو ابتدائی آیات نازل ہوئی تھی، وہ قرات کے سلسلے میں، تعلیم و تعلم کے سلسلے میں تھی، جس سے اس امت کو واضح طور پر یہ پیغام دے دیا گیا تھا کہ جن لوگوں کے پاس علوم و فنون ہوگا وہی لوگ ترقی کی طرف گامزن ہوں گے، اور جو لوگ علوم و فنون سے عاری اور خالی ہوں گے تو وہ ذلت کی زندگی گزاریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔
کسی دانا سے عقل مند سے پوچھا گیا کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تو اس دانا نے جواب دیا سب سے بڑی نعمت عقل ہے، اس لیے کہ عقل کے ذریعے سے انسان دین اور دنیا کی سعادت کو حاصل کر لیتا ہے۔ معلوم کیا گیا اگر کسی کے پاس عقل نہ ہو تو اس دانا نے کہا کہ علم و فن، اسی لیے کہ علم و فن ایک ایسی چیز ہے جو مابہ الافتخار ہے، جس کے ذریعے سے انسان کو کمالات حاصل ہوتے ہیں، اور یہ کمالات انسان کے لیے باعث فخر ہے۔ پوچھا گیا اگر کسی کے پاس علم و فن بھی نہ ہو تو اس دانا نے کہا کہ پھر مال و دولت۔ پوچھا گیا اگر کسی کے پاس مال و دولت بھی نہ ہو تو اس دانا نے جواب دیا کہ پھر وہ اس لائق ہے کہ آسمان سے بجلی گرے اور اس کو جلا کر بھسم کر دے۔ ایسا شخص جس کے پاس نہ عقل ہے، نہ علم و فن ہے، نہ مال و دولت ہے، وہ خلائق اور مخلوق کے لیے ننگوار ہے اور دنیا پر بوجھ ہے۔ دوسرا سبب جو امت مسلمہ کے زوال کا سبب ہے وہ تجارت نہ کرنا، کاروبار نہ کرنا۔ بزرگان محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، اور یہ طاقتور ہونا ہر اعتبار سے ہے، جسم کے اعتبار سے بھی طاقتور ہو، رائے کے اعتبار سے بھی طاقتور ہو، مال و دولت کے اعتبار سے بھی طاقتور ہو۔ اس لیے کہ جب ہم حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات اور واقعات پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تجارت کی، حلال طریقے پر انہوں نے مال کمایا، اور اس کے ذریعے سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا انہوں نے کفالت کی۔ بزرگان محترم، جب حضرات صحابہ کرام مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو وہاں مہاجرین تجارت کے اندر مشغول ہو گئے، کاروبار میں مشغول ہو گئے۔ انصار مدینہ زراعت اور کاشتکاری کرتے تھے۔ انصار مدینہ نے مہاجرین سے کہا کہ یہ ہمارے باغات ہیں، یہ ہماری زمینیں ہیں، ان کو آدھا آدھا کر لیجئے۔ تو مہاجرین نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اہل میں، تمہارے مال میں برکت کرے، ہمیں تو بازار کا راستہ بتا دیجئے۔ انصار مدینہ نے مہاجرین کو بازار کا راستہ بتایا، انہوں نے جا کر کے تجارتیں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین کو انصار مدینہ سے مستغنی اور بے نیاز کر دیا۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینے کے اندر یہودیوں کا مارکیٹ پر پورا تسلط اور قبضہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے سامنے ایک لکیر کھینچی اور یہ فرمایا کہ یہ ہمارا بازار ہے، اس کو ترقی دو۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری موت یا تو جہاد کے اندر آئے، ورنہ بازار کے اندر خرید و فروخت کرتے ہوئے میری موت آئے۔ اور دلیل میں وہ یوں کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ایک جماعت تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں قتال کرتی ہے، اور ایک جماعت وہ ہے کہ جو تجارت کے لیے سفر کرتی ہے۔
آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ کے پاس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صاحب تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے سے گزرے۔ کسی صحابی نے کہا کاش اس کی بھاگ دوڑ اللہ کے راستے کے لیے ہوتی تو کیا اچھا ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مال اس لیے کماتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کی کفالت کرے وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ جو آدمی مال و دولت اس لیے کماتا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے، ان کی کفالت کرے، وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ ہاں، جو مال و دولت ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے کماتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ بزرگان محترم، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ بہترین کمائی کون سی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھانا اور بے مبرور۔ بے مبرور کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بے جس کے اندر دھوکہ نہ ہو، جس کے اندر کھوٹ نہ ہو، جو خلاف شرع نہ ہو۔ بزرگان محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب ان کو کوئی ہٹا کٹا آدمی سوال کرتا ہوا، مانگتا ہوا نظر آتا تو کوڑا لے کر اس کے پیچھے بھاگ پڑتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں پر بوجھ نہ بنو۔ بزرگان محترم، غریب ہونا یہ کوئی کمال نہیں۔ ہاں، اللہ ہی کسی کو غریب کر دے تو بات الگ ہے، لیکن اپنی کاہلی کی وجہ سے، اپنی سستی کی وجہ سے کاروبار نہ کرنا، تجارت نہ کرنا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جانا، دوسرے کے اوپر بوجھ بچ جانا، یہ دینداری نہیں، یہ دین سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کے لیے لازم ضروری ہے کہ وہ کاروبار کریں، تجارت کریں اور اس کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں لوگوں کا تعاون کریں، لوگوں کی مدد کریں۔ اور تیسرا جو سبب ہے اس امت کے زوال کا، وہ لوگوں کی نفع رسانی سے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے سے دور ہو جانا۔ بزرگان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نزدیک محبوب بندہ کون سا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اللہ کے نزدیک وہ بندہ محبوب ہوتا ہے، مقبول ہوتا ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی وحی اتری تو آپ ہانپتے اور کانپتے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے اوپر خطرہ محسوس ہو رہا ہے، کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نامراد نہیں کرے گا۔ اور وجہ اس کی جو بیان فرمائی سنیے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ یتیموں کا، مسکینوں کا، بے سہارا لوگوں کا سہارا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نامراد نہیں کرے گا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھجور کی طرح ہو جاؤ. مومن جو ہوتا ہے کھجور کی طرح ہوتا ہے. حضرات علماء نے فرمایا کہ کھجور کا جو درخت ہے اس کے کبھی پتے نہیں جھڑتے، 12 کے 12 مہینے اس پر پتے رہتے ہیں، جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کھجور کا درخت ہر وقت وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو ایک مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہر وقت وہ اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، ہر حالت میں اللہ کو یاد کرے. اور دوسرے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طریقے سے کھجور کا درخت جڑ سے لے کر اور اوپر تک اس کی ہر چیز لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کو فائدہ مند ہونا چاہیے. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیغمبر سے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اس کو کروں تو جنت کے قریب ہو جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں. اللہ کے پیغمبر مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو تھوڑا تھوڑا اس میں سے خرچ کر اللہ کے راستے میں دے، اور اگر تمہارے پاس مال نہ ہو تو بھلائی کا حکم کر، برائی سے روک. اور اگر یہ بھی نہ کر سکتے ہو تو اللہ نے اگر تمہیں علم و فن دیا ہے تو علم و فن دوسرے کو سکھلا دے. اگر تم کوئی کام جانتے ہو تو وہ کام دوسرے لوگوں کو سکھلا دو. اور اگر تم علم و فن بھی نہیں جانتے تو اگر اللہ نے تمہیں طاقت اور قوت دی ہے جسمانی تو اس کے ذریعے سے دوسروں کی مدد کر دیجئے، دوسروں کا سہارا بن جائیے. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا کر لیجئے کہ لوگ تمہاری اذیت سے محفوظ رہیں. یہ سب سے ادنا درجہ ہے. بزرگان محترم، آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ ایک صاحب نے ایک کتے کو پانی پلایا، ایک فاحشہ نے ایک کتے کو پانی پلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کر دی. اور ایک عورت نے بلی کو باندھ کر رکھا، اس کو کھانے پینے کو نہیں دیا، وہ بلی مر گئی تو اس کی وجہ سے وہ عورت جہنم کے اندر چلی گئی. تو جب جانوروں کو نفع پہنچانے پر اجر و ثواب ملتا ہے تو اگر کوئی آدمی لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، نفع پہنچائے گا تو کیا اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا. بزرگان محترم، جس پیغمبر نے نفع رسانی کی، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی تعلیم دی تھی، آج وہی امت لوگوں کی نفع رسانی سے، فائدہ پہنچانے سے بہت دور ہو چکی ہے. حالانکہ آپ حضرات کو اتنی بات یقینی طور پر معلوم ہو جانی چاہیے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان کے مال میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی. دنیا کی تاریخ پر آپ نظر ڈالیے کہ یہودی جب کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی کمپنی لگاتے ہیں، کوئی فیکٹری لگاتے ہیں تو اس کے اندر غریبوں کا حصہ ضرور رکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کو بڑھا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں آج پوری دنیا کی مارکیٹ پر یہودیوں کا قبضہ ہے. آپ سکھوں کو دیکھ لیجئے، ان کے گردوارے کے اندر لنگر لٹتا ہے، جگہ جگہ وہ لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نواز رہا ہے. بزرگان محترم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں، انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے جھاڑ پھونک سے منع کر دیا ہے اور میں بچھو کی جھاڑ پھونک کرتا ہوں. یعنی گویا کہ وہ اجازت مانگ رہے تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استطاع ینفع اخاہ فلیفعل. جو آدمی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچائے.
بزرگان محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی پر اگر نظر ڈالیں تو آپ بغیر مطالبے کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے، اور آپ نے یہ تعلیم دی کہ دوسرے کے طلب کیے بغیر لوگوں کو فائدہ پہنچائیے۔ آپ نے اپنے چچا سے کہا کہ کیا میں تمہیں فلاں چیز نہ سکھلا دوں؟ انہوں نے کہا ضرور سکھلائیے۔ تو آپ نے صلاۃ التسبیح سکھلائی۔ آپ نے ایک صحابی رسول سے فرمایا کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ بزرگان محترم، یہ تین موٹے موٹے سبب: نمبر 1، علوم و فنون سے دوری، صنعت و حرفت سے بے توجہی۔ نمبر 2، تجارت سے دوری، اور نمبر 3، لوگوں کو نفع نہ پہنچانا۔ یہ تین موٹے موٹے وہ سبب ہیں جس کی وجہ سے امت مسلمہ آج زوال کا شکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو حالات لوگوں پر آتے ہیں وہ حالات ہمارے اعمال ہی کی بنیاد پر آتے ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم پر نعمت نازل کرتا ہے، نعمت اتارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اس نعمت کو نہیں چھینتا جب تک وہ قوم اپنی حالت کو خود تبدیل نہ کر لے۔ یعنی جب کوئی قوم اچھی حالت کو چھوڑ کر بری حالت کو اختیار کر لیتی ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو ان سے چھین لیتا ہے۔ جب کوئی قوم نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے، ناشکری کرتی ہے، تو اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ ورنہ تو اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جب تک بندہ اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کے اندر اضافہ ہی کرتا رہتا ہے۔ بزرگان محترم، ہمیں ان اسباب پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی ان اسباب کے اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔